کی مرضی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو اسی سمت کر لیجئے جو مسجد حرام کی سمت ہے. مسجد حرام کی سمت ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا. تو معلوم ہے کہ اس میں ہماری نماز میں ہماری ڈائریکشن کس طرف ہونا چاہیے، رخ کس طرف ہونا چاہیے. کہاں ہے یہ؟ مدینہ میں، مکہ میں ہے. ہاں، تو یہ مکہ میں مسجد حرام، یہ ہمارے لیے قرآن میں سمت مقرر کر دی گئی، اس سمت میں ہم کو کرنا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ مدینہ کے لیے حکم ہے کیا؟ نہیں. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. تو اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب مسلمان دنیا میں کدھر بھی رہو، تم کو رخ کہاں کرنا پڑے گا؟ کوئی آدمی نہیں بول سکتا یہ تو مدینہ کے حساب سے ہے کہ وہاں کرنا ہے، باقی دنیا میں ہم آزاد ہیں، ہم مسجد اقصی کی طرف کریں گے. کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں. بلکہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، اور دنیا میں وہ کہیں بھی ہو اس کو کیا معلوم کرنا پڑے گا؟ وہ ڈائریکشن کون سی ہے؟ مسجد حرام کی طرف ہے، اس کو معلوم کرنا پڑے گا. مسلمانوں کی جغرافی وغیرہ کی ترقی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا دنیا میں کہیں بھی جہاں ہم کو معلوم ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے، ڈھونڈو کیسا معلوم کریں گے. بہت ساری ترقیاں اس کی وجہ سے انہوں نے کی. بہرحال تو قرآن و سنت نے سائنس کے لیے دروازہ کھولا. تو تم جہاں کہیں ہو اے نبی، اے ایمان والو، تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ اسی جانب کر لیا کرو. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں مسجد حرام کی طرف سے رخ کرنا لازم ہے کیا؟ نہیں بھی کہ تو چلتا. کیسے معلوم پڑا لازم ہے؟ حکم دیا تو حکم لازم ہوتا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ الامر يدل على الوجوب، جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکم لازم کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی حکم دیا گیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 144. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو رخ کہاں کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کدھر رخ کرے؟ سمجھا؟ یعنی یہ تو باہر والے کے لیے ہے. تو مسجد حرام کے باہر جو نماز پڑھ رہا ہے کہیں، وہ رخ کہاں کرے گا؟ لیکن کوئی آدمی مسجد ہے نا، اس میں نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس میں اگر گیا تو رخ کہاں کرے گا؟ دلیل آگے ہے، اسی لیے وہ دلیل وہاں پہ ہے. اسی لیے جو ترتیب ہے ہماری درس کی دلائل کی وہ سب آپ کو سمجھ جائے گی انشاءاللہ. بہرحال تو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا. ہم نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی جانب. نحو کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف. تو ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کتنے مہینے؟ 16 شہرن، 6 عشرہ 10، 6 اور 10 16. شہرن، شہر کے معنی شہر رمضان الذی، شہر کے معنی مہینہ. تو 16 مہینے او 17 شہرن یا 17 مہینے، اندازاً 16 یا 17 مہینے ہم نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد اقصی کی طرف یا بیت المقدس کی طرف. ثم صرفنا نحو الکعبہ، پھر ہم کو پھیر دیا گیا کس طرف؟ کعبہ کی طرف. تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود کیا ہے؟ کعبہ ہے. لیکن اگر باہر کوئی آدمی تو اس کے لیے کتنا کافی ہے؟ مسجد حرام کی طرف رخ. اور اگر مسجد حرام میں ہے تو وہ کہاں رخ کرے گا؟ کیونکہ اصل مقصود قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ ہے. اس کو روایت کیا امام البخاری نے تفسیر القرآن میں، اور امام مسلم نے المساجد و مواضع الصلاۃ اس کتاب میں اپنی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے. تو جو حوالے یہاں پر آتے ہیں ان میں پہلے ہوتا ہے بخاری،
اور جیسے اس کے بعد ہے تفسیر القرآن، اس کے بعد ہے 4492. کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور بخاری یا حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے چیپٹرز یا ٹکڑے، اس کی فصلیں ہوتی ہیں. کتاب الوضوء، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، اس طرح سے مختلف کتابیں بخاری میں یا مسلم میں یا اور کتابوں میں ہوتی ہیں. تو بخاری مسلم کا جب حوالہ آئے گا تو اس میں آپ کو ہوگا بخاری جیسے تفسیر القرآن، تو کتاب و تفسیر القرآن وہ ہوگا، سیکشن اس کا تفسیر القرآن کا ہے، اور وہ جو نمبر ہے وہ حدیث نمبر ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا حدیث نمبر. اسی طرح سے مسلم میں بھی ہوگا. اور آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ واللفظ لمسلم، الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کی. کیا مطلب؟ امام مسلم اپنے دل سے کچھ بھی بول رہے ہیں امام مسلم کے الفاظ ہیں؟ نہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ کون بتائے گا؟ الفاظ مسلم کے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جو یہاں الفاظ ذکر کیے گئے، دیکھیے ایک روایت ہوتی ہے وہ الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ الگ الگ کتابوں میں آتی، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، اس طرح سے. اب ان کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے، تھوڑا بہت الفاظ کا فرق اس میں ہوتا ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات، حدیث ایسی بھی آئی العمل بالنیہ، اس لفظ سے بھی روایت آئی ہے بخاری میں. تو اب الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، تو اب اس میں سے کتاب میں حدیث لینے والے کو کوئی ایک لفظ والی روایت لینی پڑتی ہے. تو احتیاط کی وجہ سے وہ لکھتا ہے کہ یہ روایت تو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن الفاظ کا کیا ہے؟ اس میں فرق ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آیا ہے. لیکن پھر ہم نے جو یہاں پر روایت نقل کی ہے وہ کس کتاب کے الفاظ ہیں؟ مسلم کے الفاظ ہیں. تو کوئی آدمی بخاری میں ان الفاظ سے ڈھونڈے گا، ان الفاظ سے اس کو نہیں ملے گا. اس کو الفاظ یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ کس کتاب میں ملیں گے، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری میں بھی ہے. سمجھ میں آئے؟ تو الفاظ کے فرق سے یہ نہیں کہا جاتا ہے بخاری میں نہیں ہے، کہتے ہیں یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے. لیکن یہ الفاظ کس کتاب کے ہیں؟ مسلم کے ہیں. بہت سارے علماء اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں. جیسے آپ مشکات پڑھیں گے تو مشکات بعد کے دور کی کتاب ہے جس میں ان کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. ریاض الصالحین آپ پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو ملے گا متفق علیہ. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، حالانکہ الفاظ میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن محدثین علماء دونوں کتابوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ الفاظ آئے ہیں، وہ دونوں کا حوالہ دے دیتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم ہے نہیں. کوئی آدمی ڈھونڈے گئے الفاظ تو بخاری میں نہیں ملے مجھ کو، تو کوئی مصیبت اس میں پہاڑ ٹوٹنے والا نہیں سر کے اوپر کوئی. تو یہ کتاب کے الفاظ جو ہیں یہ مسلم کے ہیں، حدیث کے الفاظ، لیکن حدیث دونوں کتابوں میں ہے. یہ بنیادی باتیں جو آگے آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک ہی بات معلوم یہ ہوئی کہ مسجد حرام کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس کا معنی سمجھا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجد حرام کی طرف پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ اصلاً ہے، لیکن باہر جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کس طرف رخ کریں گے؟ مسجد حرام کی طرف. اور اگر اندر نماز پڑھیں گے تو کدھر پڑھیں گے؟ کعبہ کی طرف. ٹھیک ہے. اس میں ایک شبہ جو بہت سارے غیر مسلموں کا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہو، ہم بتوں کو کرتے ہیں، آپ کعبے کو. تو یہاں پر اس آیت میں اور اس حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم نماز میں ہم کو رخ کہاں کیا جائے. اگر واقعی کعبہ کو سجدہ کرتے تو پہلے دوسری طرف نماز پڑھتے، تو کیا پہلے بیت المقدس کو سجدہ کرتے تھے؟ نہیں، پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے پھیر دیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز میں کہیں نہ کہیں تو منہ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ بتائیے. کعبہ نہیں، ادھر 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 الٹا جیسا بھی کچھ بھی کہیں نہ کہیں تو رخ ہوگا کہ نہیں آدمی کا. تو طے اللہ نے یہ کیا ہے کہ تم ٹھیک ہے، تمہارے لیے ایک آفیشیل ڈائریکشن طے ہو رہی ہے. وہ کون سی ہے؟ مسجد حرام. یہ نہیں کہ ہم مسجد حرام کی یا کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو کوئی غیر مسلم اگر یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کعبہ کو پوجتے ہو، ہم نے دیکھا ٹی وی پہ سارے لوگ کعبہ کے اطراف ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ایسا نہیں ہے. دور دنیا میں اتنے بیچ میں دیواریں آ رہی ہیں، پیڑ آ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں آ رہا. اس کے پار ادھر انگلینڈ میں، افریقہ میں، ادھر ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی ساری چیزیں بیچ میں آ رہی، کیا سب کو سجدہ کر رہا ہو؟ تو پھر کعبہ کو کہاں سے کر رہا ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟
کہ جتنی چیزیں بیچ میں آ رہی اور سب کے پیچھے ایک سب ہے، تب کل کو آدمی بولے گا آگے والے امام سب کو سجدہ کرتے، ان کے پیچھے والے ان کو سجدہ کرتے، ان کے پیچھے والے ان کو سجدہ کرتے، ایسا ہے نہیں ہے۔ تو ہمارے مسجد حرام تو بہت دور گئی، ہمارے سامنے میرے چاچا کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں، چچا کے پیچھے، تو کیا میں چچا کو سجدہ کر رہا ہوں؟ نہیں، ہماری نیت اس کی ہے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری نیت کعبہ کی بھی نہیں، سجدہ ہم کعبہ کو بھی نہیں کر رہے ہیں اور چچا کو بھی نہیں کر رہے ہیں اور امام صاحب کو بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اس لیے قرآن میں سورہ قریش میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ آپ لوگوں کو سورت یاد ہوگی، بہت سارے لوگوں کو، سبھی کو یاد ہوگی میں سمجھتا ہوں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ سمپل، یعنی ہم عبادت اس گھر کی کر رہے ہیں؟ نہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ تو قرآن میں خود ہے کعبہ کی عبادت نہیں ہے، اور نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ہم نماز کعبہ کی پڑھ رہے ہیں، ہم کس کی پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ پوچھتا ہے تو آپ کو یہ دو دلیلیں اس کو دینا پڑے گا، بیچ میں چاچا کو بھی آپ لاتے تو بہت اچھا ہے، اس کو اور جلدی سمجھ میں آئے گا۔ تو بہرحال یہ دو باتیں ہم نے، دو دلیلیں ہم نے یہاں پر دیکھی، اور آگے بڑھتے ہیں۔ نماز میں آپ قبلہ رخ ہوئے، اب یا تو آدمی نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا یا بیٹھ کے پڑھے گا یا لیٹ کے پڑھے گا، اس کی کیسی کنڈیشن ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو نماز میں قیام لازم ہے، بلکہ قیام نماز کے ارکان میں سے ہے، اور ظاہر بات ہے آدمی یعنی نماز شروع کر کے کھڑا نہیں ہوتا ہے ایسا کہ بیٹھا ہے نماز پڑھنا چاہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد نماز میں کھڑا ہو رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد، اس لیے یہاں پر قیام پہلے اگرچہ نماز کے اندر قیام ہے۔ تو قیام نماز میں لازم ہے۔ قیام کب کیا جائے؟ نماز شروع کر کے یا پہلے؟ تو آپ دیکھیے عمران ابن حسین، پہلے تو نماز میں قیام کی ہم شرعی حیثیت دیکھتے ہیں، اور اس میں کتنی صورتیں نماز کی ہو سکتی ہیں اہل عذر کے لیے، یا جن کے اعذار ہیں کہتے ہیں، یا معذور جس کو ہم کہتے ہیں۔ معذور آپ سمجھتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے، اس کے لیے کیا احکام ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں امام البخاری کی حدیث ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، حسین اور حسین میں فرق ہے۔ عربی میں حسین سین سے بھی آتا ہے اور صاد سے بھی آتا ہے۔ اب جو تجوید والا نہیں ہے وہ لیکن دونوں ایک ہی، ہندی میں آپ کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں، اس لیے آپ لوگ روزانہ عشاء کے بعد وقت نکالیے اور جو ہمارے یہاں پڑھانے والے تجوید ان کے پاس بیٹھیے۔ تو یہاں پر یہ حسین نہیں ہے، یہ کون ہے؟ عمران ابن حسین، یہ صاد والے ہیں۔ فرماتے ہیں قال كانت بی بواسیر، مجھ کو بواسیر کی بیماری تھی۔ بواسیر کی بیماری سبھی جانتے ہیں، مجھ کو بواسیر کی شکایت تھی۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا۔ فقال صلی قائما، آپ نے کہا تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، قیام کرو نماز میں، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم میں کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو پھر بیٹھ کر، قاعدا، قاعدہ جس پر سے ہم کہتے ہیں قاعدہ، قاعدے میں بیٹھا ہے، قاعدا، قاعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا ہوا، قعدہ عربی زبان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلسہ بھی آتا ہے اس کے لیے۔ فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے۔ فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو پھر کیا کر؟ لیٹ کر، کروٹ پر پڑھ۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب الجمعہ میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کو بھی بیماریاں ہوا کرتی تھی، اور مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ اللہ والوں کی درگاہ پہ شفا کے لیے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی بیماری کسی نیک انسان کو ہو سکتی کہ نہیں؟
آج کسی آدمی کو کوئی بیماری ہو گئی تو کچھ تو گناہ اس کے آڑے آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، نیک انسان کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ کا امتحان ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا رہتا ہے انسان کا، اور حدیثوں میں بھی آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھ کو بواسیر کی شکایت تھی. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب آگے میں اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ مجھ کو بواسیر کی شکایت تھی. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا مسئلہ پوچھا. یعنی مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے اور اس میں مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، تو نماز میں کیسے پڑھوں؟ اس میں کھڑے ہونا پڑے گا نماز کے لیے. تو آپ نے فرمایا صلی قائما، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. تو یہ معلوم ہوا کہ اصلا نماز میں اصل حکم کیا ہے؟ بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا؟ کھڑے ہونا. تو آپ نے ڈائریکٹلی پہلی چیز کہی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، سب کے لیے ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو. یعنی بیمار ہوگا تو بیٹھ کے پڑھنا ایسا ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ بیمار ہے کہ صحت مند ہے؟ بیماری ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تو معلوم ہوا کہ صحت مند ہو یا بیمار، دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. لیکن فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، لیکن اگر کھڑے ہو کے تم نہیں پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو. یعنی اگر وہ آدمی بیمار ہونے کے باوجود کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ چکر آگے گر جائے گا یا کھڑے ہونے پہ پاؤں کانپ رہے ہیں ایک دم، کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے تو بیٹھ کے پڑھ. لیکن اگر بیمار ہے، چھینک آ رہی ہے اور پڑھ سکتا ہے، تو بہت بیمار ہے، سر دکھ رہا ہے، بہت یہ ہو رہا ہے، تو بیٹھ کے پڑھتا ہوں، نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، ہاں کھڑے ہو کے پڑھ، ورنہ نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی کیونکہ اصل حکم ہے قیام کا. تو ایک آدمی خود جانتا ہے، اب اس میں مفتی صاحب وغیرہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کنڈیشن اس کی ہے کہ نہیں، وہ خود بتائے گا. اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ اگر تو نہ پڑھ سکے تو اس کا خطاب کس کی طرف ہے؟ جو عمل جس کو کرنا ہے. اگر تو نہیں تو جانے گا کون؟ پوچھے گا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ پوچھ سکتا ہے کسی سے؟ نہیں، اس کو خود معلوم ہے. تو جیسے حدیث میں آیا کہ اس سب سے قلبت، اپنے دل سے فتوا لے. وہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی فتوا حلال ہے کہ حرام، دل سوچ رہا حلال چلو پیو، کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں. وہ خود جانتا ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو اب اپنے دل سے دیکھے گا کہ واقعی میں پڑھ سکتا ہوں تو کھڑے ہو کے پڑھے گا. ایسا نہیں پڑھ سکتا میں، تو اب کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کے پڑھے گا. تو فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھ. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر تو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکے تو کیا کر؟ فَعَلَى جَنْبٍ، تو اپنی کروٹ پر، اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ. اب اس حدیث میں دیکھیے ترتیب وار بتایا گیا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہے تو اس کو چوائس ہے کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے بہت اچھا لگتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، میں لیٹ کے پڑھتا. آگے سو گیا مسجد کے اندر، امام صاحب بھی دیکھ رہے اس کو کیا ہوا، دیکھو اس کی جنازہ تو نہیں نکلا اس کا. تو چوائس ہے کہ ایسی چوائس نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو تین میں سے کچھ چننا ہے، آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، لیٹ کے آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس میں اختیار ہے کیا؟ اختیار نہیں ہے. ترتیب بتائی گئی ہے ایسا کر. جب وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو پھر کیا پڑھنا ہے؟ بیٹھ کے. کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے، اور بیٹھ کے نہیں تو کھڑے ہو کے، لیٹ کر. تو اس طرح سے ترتیب ہے. تو اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اگر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. تو اب ایک آدمی یعنی اس طرح سے ترتیب اس کی ہے کہ اصلاً قیام ہے، اس کی اگر استطاعت نہیں رہتی ہے تو بیٹھ کے، اور اس کی استطاعت اگر نہیں رہتی ہے تو لیٹ کے. اگر کوئی آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا لیٹ کے پڑھنا جائز ہوگا اس کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں یعنی یہ حکم ہم کو معلوم ہوا کہ نماز میں اصلاً قیام فرض ہے. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کے، اس کی استطاعت نہیں تو لیٹ کر. یہ بھی معلوم ہوا کہ لیٹ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی ایک آدمی بیٹھنے کی بھی طاقت اگر نہیں رکھتا ہے تب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے دیکھو میرے کو تو بیٹھنے بھی نہیں آ رہا ہے، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں.
چھوڑ سکتا ہے؟ وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ قیام فرض ہے۔ اس میں قیام اور قعود اور اس کے بعد جم، قرآن میں دیکھیے اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، صحیح ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، صحیح ہے؟ کہ اب آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں پر۔ تو یہ جو ترتیب آیات میں آئی ہے کہ ذکر کرنے کی 3 ترتیبیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اعتبار سے بھی اسی طرح ترتیب بتائی کہ اصل قیام ہے، وہ نہیں تو بیٹھ کے، وہ نہیں تو لیٹ کے۔ تو لیٹ کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے، اب دیکھیے اس میں حالت، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، نمازی میں اس کو ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے گر جائے، کیا وہ نماز میں بیٹھ سکتا ہے؟ وہ کھڑے کھڑے بیٹھ جائے گا، کیونکہ اگر وہ نہیں کھڑے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے دوسری حالت کون سی ہے؟ وہ نماز توڑے یا بیٹھے؟ بیٹھے، کیونکہ ابھی بھی نماز اس کی جاری ہے۔ اگر اس میں قیام کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے دوسرا آپشن کیا ہے؟ بیٹھ جائے وہ۔ تو نماز ہی میں اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، اس کی نماز توڑنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بیٹھے 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 امام صاحب لمبا قیام کر رہے ہیں تراویح میں، اس کو تھوڑا اچھا لگا، اب اس کو لگ رہا ہے کہ میں قیام کر سکتا ہوں، تو واپس سے وہ کیا کرے گا؟ قیام کی حالت میں آئے گا۔